کہا کہ اے بندہ مومن اگر تو بلندی کی طرف پرواز شروع کر دے تو فرمایا کہ میں تجھے اس قابل بنا دوں کہ فرشتے تجھے سجدہ کریں، اگر تو پستی کی طرف جائے تو جانوروں سے بدتر، اگر بلندی کی طرف جائے تو فرشتے تیرے آگے جھک جائیں، سجدہ اللہ کو، لیکن کہا کہ ہاں سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، لیکن اے بندہ مومن میں تجھے میں وہ صلاحیت پیدا کر دوں گا کہ تو اگر بندہ ہو کر بھی تجھے اس قابل بنا دوں گا کہ فرشتوں کو تیرے دربار میں جھکا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو انسان بنے، کیونکہ انسان اعلیٰ ہے اور مخلوقوں میں اعلیٰ ہے، تو رب نے تجھے اعلیٰ بنایا ہے، اب تجھے اعلیٰ منصب کی طرف جانا ہے، تو اگر اعلیٰ منصب کی طرف جائے گا تو فرشتوں سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ کہا تھا نا کسی نے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ، اس میں کچھ محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن پھر انسان جب محنت کرتا ہے تو پھر وہ مرتبہ جو پاتا ہے وہ مرتبہ انسان کا کتنا بلند تر ہوتا ہے، کتنے وہ منصب پر چلا جاتا ہے، کس حدوں کو وہ چھو لیتا ہے کہ پھر فرشتہ اس کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اے بندے اب فیصلہ تجھے کرنا ہے کہ رستے تیرے سامنے دو ہیں، تو درمیان میں، نیچے تیرے جانوروں کی پستی، اوپر تیرے فرشتے کی بلندی، اب تو درمیان میں فیصلہ اپنے لیے تو کر کہ تو پستی میں جانا چاہتا ہے یا بلندی کی طرف۔ اگر بلندی کی طرف جانا چاہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطا کردہ جو تعلیمات ہیں، جو آئین دیا ہے قرآن کی صورت میں۔ قرآن ایک صرف فضیلت کی کتاب نہیں، ہم نے تو یہی ویسے سمجھا ہے نا کہ قرآن پڑھیں گے تو الف لام میم کہا تو 30 نیکیاں مل گئیں، ہم نے کہا چلو یہ سودا اچھا ہے کہ پڑھتے جاؤ نیکیاں کماتے جاؤ، اور ہم نیکیاں کمانے کے لیے سے پڑھتے ہی جاتے ہیں، الحمدللہ اچھا عمل ہے، پڑھتے جانا چاہیے، لیکن قرآن جو ہے یہ آئین ہے، انجیل بھی ایک آئین، تورات بھی ایک آئین، زبور بھی ایک آئین، اللہ کی جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں وہ سارے کے سارے ایک آئین ہیں، ایک ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک جو بہترین رستہ ہے، وہ آئین اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ دنیا کا نظام ہے نا کہ جب کوئی مشین بنائی جاتی ہے تو اس کے مشین کے چلانے کا ساتھ میں ایک پمفلٹ، ایک کتابچہ، ایک مختصر سا ساتھ میں دیا جاتا ہے کہ بھائی اس مشین کو جب تو نے جوڑنا ہے تو اس کو اس طرح سے چلانا ہے، یہ فلاں پرزے کو فلاں جگہ پہ لگانا ہے، فلاں پرزے کو فلاں جگہ پہ تو نے رکھنا ہے، اس لیے کہ اگر تو چاہے گا کہ اس مشین کی عمر بڑھ جائے، اگر تو چاہے گا یہ کارآمد بن جائے، تو پھر تجھے کرنا کیا ہے کہ اس کتابچے پہ عمل ضرور کرنا، وگرنہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اپنی مشینری کے۔ ہم بہتر استعمال کے ذمہ دار تب ہی ہیں کہ جب تو اس کتابچے کے مطابق جو ساتھ میں دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرتا رہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب مشینیں بنائیں، یہ انسان ایک بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق، بہترین مشین خالق کائنات کی، تو جب اس مشین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے تقاضوں کے مطابق کبھی تو تورات کی صورت میں بھیجا، کبھی انجیل کی صورت میں، کبھی زبور کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ میں کتاب تا بھیجا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بہتر طریقے سے چل سکے تو یہ آئین تجھے دیتا ہوں، یہ کتاب ہدایت تجھے دیتا ہوں، اس کے مطابق چلتا جا تو پھر ہدایت پا جائے گا۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیاری امت کو، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں جو کتاب دی وہ کتاب بھی ایسی دی، امت بھی دی، چونکہ یہ امت چلنی تھی قیامت تک، تو جو کتاب دی کہا یہ آئین بھی قیامت تک ہے۔ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی قیامت تک رہے گی، یہ آئین بھی قیامت تک رہے گا، اب نہ آئین بدلے گا۔ لیکن آئین کو کبھی ہم نے پڑھا جو پہلے میں نے عرض کیا کہ پڑھا فضیلت کے لیے، لیکن اس آئین کو کہ مشین کو کس طرح سے چلانا ہے، ہم نے حلال اور حرام کی پہچان کس طرح سے کرنی ہے، کبھی اس انداز سے نہ پڑھا۔ جس نے نہ پڑھا وہ ثواب تو کماتا رہا لیکن مشینری کا صحیح استعمال نہ جان پایا۔ ایک بندہ مومن کا صحیح طرز عمل نہ جان پایا،
بلکہ وہ رستے اپنی مرضی سے چنتا رہا، رستوں کا تعین اپنی مرضی سے کرتا رہا، قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتا رہا۔ لیکن اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندہ مومن، قرآن کو پڑھ، اور اس کو اس لیے پڑھ کہ اس میں تیرے لیے ہدایت رکھی ہے۔ ہدی للمتقین، کبھی ہدی للناس، کبھی کہا کہ ہم نے تیرے لیے اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے تیرے لیے اس میں صراط مستقیم رکھا ہے، ہم نے تیرے متقین کے لیے جو ڈر والے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت رکھی ہے۔ ہدی للناس، ہم نے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت رکھی ہے۔ تو احباب ذی وقار، جب ہدایت اسی میں ہے تو پھر اس ہدایت کو سمجھنا بھی ہوگا، پھر اس کو سمجھنا بھی تو ہے نا، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا، جہاں سے میں اپنی گفتگو کر رہا تھا، کہ کہا کہ تو میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا تو میں رب ہو کر تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ تو کیا ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا میرے دوست وہی ہے الا المتقون، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی دوستی کا معیار مقرر کر دیا، کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دوستی کے لیے تو ہاتھ بڑھائے، اگر چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دوستی کرے تو پھر تجھے ایک معیار دیتا ہوں، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ پھر میں تجھے کہتا ہوں کہ ان اولیاء، میرا ولی وہی ہے الا المتقون، جو تقوی والا ہے، جو تقوی والا ہوگا وہی میرا دوست ہوگا۔ اب دوستی کے معیار کے لیے ہم نے متقی ہونا چننا ہے، تو کیا ہم نے اس کو چنا؟ ہم نے تو بدقسمتی سے ان پیروں کے ہتھے چڑھتے رہے، جانے انجانے میں ایسے لوگوں کے ہتھے۔ ہم ان کو پیر کبھی نہیں کہتے، ایسے لوگ نہ پیر ہیں نہ پیر کہلانے کے قابل ہیں، کہ جو دین کے نام پر دھوکہ کر رہا ہو، جو ہدایت کے نام پر بہکاوا دے رہا ہو، جو تجھے کبھی تو کہے کہ ارے کبھی یہ بات ہوتی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب شیطان حملہ کرنے کے لیے بادلوں کی صورت میں آتا ہے تو غوث پاک کا جواب تو آپ جانتے ہی ہیں نا، کہ جو جواب آگے سے آتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ آپ نے اتنی عبادت کی، آپ اتنے متقی ہیں، آپ تقوی کے اس مرتبے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ کے لیے اس کے بعد عبادت کی قطعی ضرورت نہیں۔ تو پھر آگے سے جواب آتا ہے ارے تو شیطان ہو کر مجھے بہکانا چاہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ معافی کا کہیں شبہ بھی ہوتا تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا، کہ جو کائنات میں اللہ نے جن کو سب سے افضل پیدا کیا ہے۔ تو بدقسمتی سے ہم ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے کہ جس نے کہا نہیں نماز تب شروع کرنا جب تیرا دل صاف ہو جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ نے کہا قرآن میں کہ نماز قائم کر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ کہا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھے گا تو رکے گا۔ تو ہم سے جاہل بہکانے والوں نے ہمیں یہ کہہ دیا نہیں پہلے رک بعد میں نماز پڑھ۔ ارے اللہ کو ماننا چھوڑ کر تو ان جاہل لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے جو تجھے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں پہلے تو اپنے دل کو صاف کر، پہلے دل صاف ہوگا پھر نماز پڑھنا۔ اللہ نے کہا نہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نہیں پہلے نماز شروع کر، پھر ہم تیرے لیے ہم تجھ سے برائیوں کو ہٹا دیں گے۔ تنہا عن الفحشاء، ہم تجھے بے حیائی کے برے کاموں سے ہم تجھے روک دیں گے، روکیں گے اس وقت کہ جب تو اللہ کے ان بندوں کے ساتھ جڑ جائے گا جو تجھے دین کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ پھر بات یہ احباب ذی وقار، یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھیے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا چونکہ ہم ماننے والے ہیں، تو جب کوئی ماننے والا ہوتا ہے نا تو لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک اللہ کے ولی کی ہم بات اس وقت کر رہے ہیں، تو ایک بات ذرا آپ احباب کے گوش گزار کرنے کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ مثلا درجہ ولایت میں ایک درجہ مجذوب ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ مثلا کون؟ مجذوب اللہ کا ولی ہے۔ کس درجہ کا ولی ہے مجذوب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہ پسندیدہ ہے، لیکن ہمارے لیے معیار وہ مجذوب نہیں۔
اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، لیکن ہم مدہوش نہیں۔ مجذوب کا معنی ہے مدہوش، یعنی جس کو اپنے کپڑے کی خبر نہ ہو، جس کو اپنے پہناوے کا پتہ نہ ہو، کیا کھایا کیا پیا اس کو خبر نہ ہو، کب سویا کب اٹھا اسے پتہ نہ ہو، کہاں پہ سردی آئی کب گرمی آئی اس کو خبر نہ ہو، یعنی وہ مجذوب ہے۔ تو مجذوب جو ہے وہ جو اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے لیکن اللہ کے ساتھ اس کی خبر ہو۔ تو اب اگر کوئی مجذوب ہو جائے تو اس کی بات اور، لیکن جو مجذوب نہ ہو یعنی جو بے ہوش نہ ہو، اب چونکہ میں اور آپ بے ہوش تو نہیں، اللہ کرے کہ اگر ایسی بے ہوشی مل جائے تو یہ ہے مقدر کی بات، لیکن بے ہوش ہے نہیں۔ جب تک بے ہوشی ہوئی نہیں تو اس وقت تک تو ہمیں ہوش والوں کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر بے ہوشی ہو گئی تو پھر تو وہ مرتبہ اور ہو گیا، پھر تو وہ بات ہی اور ہو گئی۔ اب وہ جب جو مجذوب ہے وہ شریعت کی پابندیوں سے بھی نکل گیا، شریعت کی پابندیاں بھی اس پر باقی نہ رہیں، اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس مجذوب نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ اب جوڑ دیا ہے۔ کہا اب تجھے اس کی فکر نہیں، اب وہ میرا معاملہ ہے یا اس بندے کا معاملہ ہے، لیکن کہا کہ وہ چونکہ مجذوب ہے وہ ہوش والا نہیں، اب مدہوش ہے، تو ہوش والا ہے، تجھے چلنا ہے تو محمد عربی کے پیچھے چلنا ہے جو کائنات میں سب سے بڑے ہوش والے ہیں۔ تجھے چلنا ہے تو غوث اعظم کے پیچھے چلنا ہے جو کائنات کے ہوش والوں میں، اولیاء اللہ میں سب سے بڑے ہوش والے ہیں۔ تجھے چلنا ہے تو معین الدین چشتی اجمیری کے رستے پر چلنا ہے کہ جو ہوش والوں میں سب سے بہترین لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ تجھے داتا گنج بخش علی حجویری کے پیچھے چلنا ہے کہ جن کی زندگیاں ہوش میں گزر گئیں۔ ہاں چونکہ تو ہوش والا ہے تجھے چلنا بھی ہوش والوں کے پیچھے ہے، بے ہوش کے پیچھے نہیں جانا تو نے۔ تو آج یہ کہتا ہوا ہمارا دوست یہ نظر آتا ہے، کہتا ہے کہ وہ کیا بات ہے جی بڑا پہنچا ہوا۔ ہم نے کب انکار کیا کہ وہ نہیں پہنچا ہوا؟ ہم نے کہا ہاں وہ پہنچا ہوا ہے، لیکن تو یہ دیکھ کہ کیا تو بھی وہ بے ہوش والوں میں سے ہو گیا ہے یا تو ابھی ہوش رکھتا ہے۔ اگر ہوش رکھتا ہے، اب یہاں پہ ایک اور بات عرض کر دوں کہ ہوش والا بے ہوش کب ہوتا ہے، مجذوب کب بنتا ہے بندہ، یہ بھی ایک مقام ہے، یہ بھی ایک مقام ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ یہاں پر شامل کر لیتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں جب سوئی ہوئی تھی تو میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں۔ کہتی ہیں کہ مجھے کھٹکا ہوا، میں نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر تشریف لے کے، مجھے نہیں بتایا گیا، مجھے نہیں اس کے بارے میں علم۔ وہ کہتی ہیں میں نکلی، پہلے تو گھر میں ادھر ادھر دیکھا، کہتی ہیں کہ پھر میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مگن ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ذکر کس درجہ کا ہو رہا ہے کہ ام المومنین قریب جا کر بیٹھتی ہیں، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، بغیر بتائے آپ نکل آئے۔ تو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے؟ عائشہ۔ آپ جانتے ہیں کہ عائشہ کا مقام اللہ کے نبی کے دل میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اس بات سے میں معافی طلب کرتا ہوں، اس بات سے میں تجھ سے یا اللہ التجا کرتا ہوں کہ میں اپنی ازواج میں سے چاہتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ میرے دل میں عائشہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی کے دل میں محبت آ جائے، کسی کے دل میں محبت آ جائے، کسی کے دل میں کسی کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے ایک بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کی محبت تمام ازواج سے بڑھ کر میرے دل میں ہے۔ تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پھر احباب ذی وقار قریب بیٹھی ہوئی ہیں تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ بن بتائے باہر تشریف لے آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کون؟ کہا میں عائشہ۔ کہا کون عائشہ؟ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون عائشہ؟ عائشہ کہتی ہیں میں گھبرا گئی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور عرض کیا یا رسول اللہ عائشہ بنت ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ کہا کون ابو بکر؟ اب وہ بات میں جو پہلے کر